اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز محترم اہل درون اور دیگر اسامیہ سب سے پہلے اللہ سے دعا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجلس باعث برکت اور باعث مقبول فرما. یہ مقدس ماہ تذکرہ غوث العالم دستگیر سیدنا غوث محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، ان کے تذکرہ جو اولیاء عاشقان اولیاء اور محبان جہاں بڑھ کے ان کی جو محفلیں انعقاد بھی کرتے اور ان کے نام میں لوگ غریب و غربا اور دیگر سب کو تعام وغیرہ بھی فراہم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نیک مزید خدمات انجام دینے کی توفیق نصیب عطا فرما. ہم نے ایک طریقے اختیار کرا جمعہ روز میں ایک واقعہ آپ کو پیش کریں گے، اس سے چند نکات جو نصیحت آموز ہے وہ آپ کو پیش کریں گے. فقط سیدنا غوث العالم قدس اللہ سرہ العزیز ان کے نسبت اب کا معلوم ہے وہ جیلان میں سن ہجر 470 میں ان کی ولادت با شہادت ہوئی. بچپنا میں بھی ان کے والد گرامی کے انتقال ہونے بعد وہ یتیم سے گزرنا پڑا اور نسبتاً خاندان حسینی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. امام نووی فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز شافعی بھی ہیں اور حنبلی بھی ہیں، اور توسیع گفتار کے ارادے میں نہیں اس لیے اس پر بحث نہیں کرتا ہوں. سیدنا غوث العالم قدس اللہ سرہ العزیز انہیں بلوغ سنے بلوغ میں ان کے ماں نے انہیں بغداد کی طرف تعلیم یافتہ کے لیے روانہ کرتی ہیں. فرماتے ہیں بیٹے تم کبھی بھی دروغ و جھوٹ نہ بولنا اور ہمیشہ تم سچگوئی کرنا ہے، درستی سے بولنا ہے، کبھی بھی کذب کوئی نہیں کرنا ہے. یہ وصیت کے ساتھ اپنے ماں نے انہیں 40 دینار انہیں باندھ کر دیا اور اپنے جو پوشاک کے لباس میں اسے پوش کر کے اور چھپا کر رکھ کے دے دیا. یہ تمہاری جو ضروریات ہیں جو لوازم اشیاء آپ کو اور خریدنے کے لیے کام آئے گا تو انہیں روانہ کر دیے. پھر وہ گزر بسرتے ہیں تو دوران راہ میں راہزنوں نے انہیں معاصر کر لیا، ڈاکوؤں نے قزاقوں نے انہیں معاصر کر لیا، اور پھر وہ ان کے جو عموماً عادت کے مطابق وہ تلاش لیتے ہیں اور انہیں بھی تلاش کرتے ہیں اور کوئی بھی اشیاء ان سے بھی برآمد نہیں ہوا. آخر ان سے تلاش کیا اور ان سے تفتیش کیا آپ کے پاس کچھ ہے کیا. سیدنا غوث العالم بچپنا میں بھی شجاعت والے تھے، بہادر تھے، تو انہوں نے نڈر سے بے باکی سے فرمایا ہاں میرے پاس اور میری امی نے جو امانت سپرد دی اور 40 درہم ہے میرے پاس.
انہوں نے سامنے پیش کیا۔ رہزنانوں نے حیرت زدہ انہیں دیکھ کر کے انہوں نے اس طرح سلوک کیوں کیا ہے؟ سب لوگ اپنے اشیاء کو سب پوشیدہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، تو یہ کیوں اظہار کر دیا؟ تو پھر انہیں اپنے سرگنا کے پاس لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ تو مزید اور تعجب اخلاق کے ساتھ پیش آیا۔ تو انہوں نے اپنے جو بھی سامان ہے، جو دینار ہے، درہم ہے، وہ سامنے پیش کیا اور سچائی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ اور ان کے جو سرکردہ جو سرکے لیڈر تھے وہاں نشست تھا، اس نے ایسا سوال کیا، بیٹے تم نے تو اس پر یہ جو جواب دینے پر آمادہ کیوں ہوا؟ بتایا کہ تو میری والدہ نے مجھے درس دیا تھا، بیٹے تم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس لیے ہم نے زندگی میں یہ عہد لیا ہے کہ کبھی بھی کسی سے جھوٹ مجھے نہیں بولنا ہے۔ بلاخر ان کی جو نصیحت آموز یہ جو بات ہے ان کے لیے حیرت زدہ تھا۔ یہ سنتے ہی جہاں جو موجودگان رہزنوں نے وہ پورے قافلہ کارواں اور انہیں جو یہ نصیحت ہے مزید متاثر اس سے ہوئی، اور اس سے ان سبھی قافلہ لوگوں نے ان کے اپنے زندگی انہوں نے سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ اتنے کم سن بچہ ہے۔ انہوں نے اپنے سب کچھ مدد کیا، کچھ بھی اس نے درپردہ نہیں کیا۔ اس نے اپنے امی سے عہد لیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے مطابق ہے۔ تو ہم نے اپنے رب سے تو وعدہ کیا اسلام سے، اپنے زندگی میں اپنے یہی ڈاکو اور چاکو اس طرح سے زندگی گزرنے سے ہمیں کیا ہو گیا؟ تو اس لیے ہم اپنے زندگی کو بدلنا ہے۔ انہوں نے اپنے زندگی کا کایا، وہ جتنے بھی تھے وہ سب کا کھائے پلٹ گئے اور بدل گئے اور تائب ہو گئے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے راستے پر طے کرنے کو اور مرید ہونے پر آمادہ ہوا۔ یہ واقعہ آپ سبھی کو معلوم ہے، ہر سال یہ آپ دہرایا جاتا ہے، آپ سماعت بھی کرتے ہیں۔ ہم اس سے کچھ نکتات اور نصیحات وہ آپ کا پیش کرتے ہو، آپ جائے نصیحت کریں، ہمیں پڑھنا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں ایک سچ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز انہوں نے جو راہ اپنا لیا وہ درست گوئی، کبھی بھی مجھے جھوٹ نہیں بولنا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو، اے متقیو ایمان والو، اور آپ جو ہیں ہمیشہ سچ بولنے والے کے ساتھ رہنا۔ کالی آپ کبھی کبھار بارہا کچھ درست بول کر آپ صادق نہیں بن سکتے۔ صادق بننا ہے تو آپ کے ساختے پر ہمیشہ درست ہو، جب بھی آپ اگر آپ کلام کرے درستی سے بات کرے تو ہی آپ صدق کو اور سچے انسان بنیں گے۔ سچ ایک بار یا دو دفعہ بولنے پر آپ سچے انسان صدق کو آدمی نہیں بن سکتا۔ اس لیے قرآن جو نصیحت دیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ، پرہیزگار اختیار کرو، ساتھ ساتھ کونوا مع الصادقین، اور سچے والے بن جاؤ، درست گو والے بن جاؤ، درست کہو نہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے، درست والا بننا ہے۔ ہمیشہ آپ درستی کو اپنے ساتھ رکھنا اور نادرستی سے آپ کو گریزی کرنا، یہ اپنا قاعدہ بنانا قرآن سکھاتا ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ راستہ اپنایا، تو اس لیے اور انہوں نے ہمیں یہ درس دیا۔ ہمیں ہمیشہ اپنے بچپنا میں ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے، بیٹے سے بولتے ہیں وہ بچے تم تو سچ بولنا ہے، لیکن ہم کبھی کبھار ان کے سامنے بہت سارے دروغی کرتے تھے، بچہ تو کبھی سچ نہیں بول پائے گے۔ سچ بولنا ہے تو قاعدے میں سچ گو آدمی بن جاؤں، تب تو میرے جو معاونین ہے، جو معتقد ہے، جو میرے مطابق ہے، وہ میرے راہ پر چلے گا، اسے چلانا ہوگا تو میں سچ بولوں گا، میں آپ سے کہوں گا تو حکم کا تو اتنا ہی مانا جتنا آپ سمجھتے ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے سیدنا غوث اعظم کا راستہ اپنانا، اپنے زندگی کو سچائی کو ساتھ رکھنا، نمبر 1۔ اور دوسرے سبق ہے سیدنا غوث اعظم ہمیں سکھاتے ہیں شجاعت، بہادری، کسی بھی سنجیدہ حال پر
ہمیں اپنے شجاعت کو کھونا نہیں ہے، ہم دلیری کے ساتھ اسے مقابلہ کرنا، کوئی بھی ہو، کتنے بھی بڑا قذاب ہو، راہزن ہو، ان کے سامنے ہم مقابلہ کرنے میں کسی طرح کوتاہی نہ برتنا۔ اور انہوں نے مقابلہ درستی سے کرا، سب کچھ چاندین و تلاش تفتیش کا بعد انہوں نے بولا میرے پاس یہ ہے، کوئی ڈرنے کی یا کسی اور کا محتاج نہیں تھا، اس کے باوجود بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے درستی کو سامنے رکھا، تو اس لیے اس کی برکت ضرور ہوگی۔ تو اس لیے کسی بھی وقت پر ہم سچ بولنے پہ اور اس میں مذبذبہ اظہار کرنے کی شک و شبہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3 عہد، وعدہ کر لیا تھا اپنے، اور والدہ ماجدہ سے وعدہ عہد لیا ہے، میں ماں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ کالی لفظی نہیں، لفظائی نہیں، یہ حقیقت اپنے دل پر عزم کیے وہ بات ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس پر عمل تعمیل بھی کیا، اور اسے سامنے پر بڑا واقعے کے سامنے اسی سچائی پر انہوں نے ہمیں وہ پیش بھی کیا۔ تو اس لیے ہمیں کسی سے بھی وعدہ اگر کر لیا اسے نبھانا ہے، اسے وفا کرنا ہے، بے وفا نہیں کرنا ہے۔ سیدنا غوث اعظم ہمیں یہ سکھاتے ہیں۔ نمبر 4 تربیت صالحہ، اپنے اولاد کو ہمیں نیک تربیت عطا کرنا ہے، جیسے تربیت دیں گے ویسے ہی بچہ ہوگا۔ یہ میرا لڑکا تو درست راستے میں نہیں ہو سکتا، بہت سارے لوگ کی شکوہ ہے، شکایت ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں۔ تربیت جس طرح آپ انہیں برداشتگی فراہم کرتا ہے، اس کے مطابق وہ اولاد درست راستے پر بھی اور نہ درست راستے پر بھی گزر جاتا ہے۔ اس کے ذمہ داران اور ان کے ماں باپ والدین ہیں، اس لیے انہیں راستے پر لانا ہوگا، اور اس کا تدبیر اور برداشتگی ماں باپ کو ہی کرنا ہوگا۔ تو اس لیے وہ اپنے اخلاق میں بہترین اور برتری جب لائیں گے تو اسے مطابق ضرور اولاد پہلے کرتے ہیں، کیونکہ اولاد کے لیے سب سے بڑا ہیرو جو ہوتا ہے وہ ماں اور باپ ہے۔ تو اس لیے ماں نے انہیں تربیت دیا کہ بیٹے تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، اس پر انہوں نے عمل تعمیل بھی کیا ہے، اور یہ ماں کی تربیت ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سکھاتے بہتر تربیت ہو اپنے اولاد کو، کتنے بھی بہتر اور بڑے اور ولی کے رئیس بھی سرگنا بھی ہم اپنے بیٹے کو بنا سکتے ہیں۔ پھر ہماری زندگی میں مثبت اثر ہونا ہے۔ اب جب بھی ہم کوئی نیک کام کرے گا تو ہم یہ نہ سوچیں میں اکیلا کروں تو اس سے کیا ہوگا، میں اکیلا بولوں اس سے کیا ہوگا، یہ ہمیں کبھی بھی نہیں سوچنا۔ جو ہمیں اللہ اور رسول کے فرامین ہے اسے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے وہ آپ کو نہیں دیکھنا، دنیا تو دنیا کے جو رویہ ہے وہ جو مسلسل جاری ساری ہے اس کے مطابق ہمیں نہیں کرنا۔ ہمیں جس طرح ہمارے مذہب نے، دین نے، بزرگ نے جو سکھایا اسے مطابق رخ کرنا، اور اسے ہمیں اپنی زندگی میں عمل تعمیل کرے، یہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اس میں بہتر اور مؤثر طریقہ اور نتائج ضرور اظہار ہوگا۔ نمبر 6 اپنے جو اصولیات ہے اس پر قائم دائم رہنا، اور کسی بھی جو احوال ہو اس میں ہمیں اور وہاں سے مذبذبہ نہیں، شک و شبہ نہیں، ادھر سے ہم ازادہ نہیں ہونا، اس پر قائم ثابت قدمی رہنا، ایک بہت بڑا درس ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم ہمیں سکھاتے، قرآن فرماتے فاصبر صبرا جمیلا، آپ بہتر انداز سے زندگی میں اور ہر کام کے سامنے بردباری اختیار کریں، تحمل کی راستہ اپنائیں، قرآن سکھاتا ہے۔ تو اس لیے اس درس کے مطابق سیدنا غوث اعظم ہمیں اس کا کسی بھی سنسنی ماحول میں، تشویش ماحول میں حیرت زدہ نہ ہو، اور اس کا مقابلہ کرنے پر آپ کوتاہی نہ کریں، کامیابی ضرور ہے۔ اس لیے قرآن فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، بہتر اور صبر اختیار فرمائیں۔ اور ایمان ہے، ان کے اعتقاد ہے اللہ پر، جو توکل علی اللہ ہے، جو بھروسہ ہے، اعتماد ہے خدا پر۔ ہمیں بھی اپنے جو احوال ہے خستہ حال میں، پریشانی حال پر، تو اس کی جو تحلّی کے لیے ہمیں رب سے امید ہمیشہ رہنا چاہیے، ہمارا رب اس کو حل ضرور کرے گا، اور ہمیں اور یہ بہتر فرمائے گا، یہ سب مصیبتیں اور ازالہ ہو جائے گی، اس پر ہمیں یقین دہانی ہونی بھی چاہیے۔ قرآن یہی درس سکھاتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا
توکلوا ان کنتم مؤمنین سورت میں یہی سکھاتا ہے آپ اللہ پر اور اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اس سے آپ کبھی مزلزل متزلزل اور لرزان ترزان نہ ہونا۔ قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے اور یہ قدوت حسنہ ہے۔ اب لوگ یہ چاہتا ہے ہمیں لوگ پذیریاں کریں، وسائل اجتماع میں ہم دیکھیں گے تو ہر کوئی پذیریاں کے لیے اور بے لباس گھومتے پھرتے، آپ کو پتہ ہے بہت سارے مقدمات اور اس پہ جاری ساری ہے، اسی کے پیچھے ہیں۔ تو اس لیے بہت طرحنا اور انداز میں بے لباس طریقے سے بچے اپنے جسم پورے انہیں اظہار کر لیتے کسی نہ کسی کی پذیریاں کا خواہش میں، لائک مارنے کی خواہش میں، تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ایک اسلام کا طریقہ اپنا کے بھی لائک کرا سکتے ہیں، کوئی بہتر معمول کام اور اخلاق بھی آپ اپنا کے بہتر کام اور اس سے بھی آپ پذیریاں حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کریں اور اپنا اولاد کو یہ راستہ سکھائیں۔ ان کے جو چال چلن ہے جو جاری ساری ہے وہ محمود نہیں ہے۔ سیدنا رسول اللہ رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں۔ تو حال کتنے بھی اب برا ہو اور سنسنی ہو، سنجیدہ ہو، اس پر ہمیں بردباری کے ساتھ اپنے جو اصولیات کو اسی کو ہمیں تشہیر کرنا ہے، نہ کہ لوگ جس پہ لوگوں کی جو پسندیدہ اور لوگ جو لائک زیادہ کرتے اسے ہمیں نہیں اپنانا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ طریقہ اپنانا ہے۔ پھر سب کے اندر خوبیاں ہیں، اسلام میں ہمیں پتہ ہے سزا بلکہ ہزارہ خوبیاں ہیں، اخلاق ہے۔ ہم کتاب بزرگان دین کی کتاب نہیں پڑھتے، اگر ایک اخلاق بھی ہم اپنے زندگی میں اپنا اولاد کی زندگی میں اگر اپنائیں گے تو ہمارے ہر بچے جو ہے وائرل ہو جائیں گے، پذیر ہو جائیں گے اور اس سے وہ لوگ بے نظیر بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے بھی اپنے بچوں کے جو رخ ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو نیکی اخلاق اور عادات ہم زندگی میں اپنانے میں ہمیں جو تحصیل روحانی جو دستیاب ہوتا ہے، سیدنا رسول اعظم اپنے زندگی میں جب یہ راستہ اپنایا تو اس کے ذریعے دعوت ایک بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ تو انہوں نے وہاں بڑی لمبی تقریر گفتگو کی ضرورت نہیں پڑی قرآن حدیث پڑھنے کو، فقط ایک اخلاق انہوں نے اظہار کیا، اس اخلاق کی برکت اور مشرف سے، اور وہاں بہت سارے درجنوں اور وہ جو خزاق ہے راہزن اسلام اور صحیح راستے پر آیا ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے فَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، آپ میں سے ایک گروہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ تو یہ قرآن کے جو درس ہے، سیدنا رسول اللہ درس کے ابتدا میں درس میں داخلہ لینے سے قبل اسے انجام دیا اور وہ کئی دردوں لوگوں کے اسلام میں انہوں نے تداخل بھی کرایا ہے۔ اور یہ بھی ہے تواضع، زندگی میں تواضع۔ وہ کون ہے؟ یہ جو مقابل ہے وہ کتنے نالائق ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، ان کے سامنے جب طرف تواضع کے ساتھ سیدنا رسول اللہ انہیں جواب دیا اور ان کے جو مشاہرات کو انہوں نے جو کچھ ضرورت ہے اسے پیش بھی کیا، ادھر انہوں نے متواضع اور عاجزی اور فروتنی اختیار کرنے سے اور لوگ اسلام کے راستے کو بہتر سمجھا، اس لیے انہیں تاثیر ہوئی، اس لیے وہ اپنے سرکاری کے پاس لے بھی گئے۔ یہ بھی ہے تو اس لیے سیدنا رسول اللہ رضی اللہ عنہ کے واقعات ہمیں بہت سارے نکات اور نصیحت ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس پر اپنے زندگی کو، میں نے پہلے آپ سے گزارش کیا تھا کہ اپنے زندگی میں تھوڑا مختصر تبدیلیاں اور تبدیلیوں کی چھلک اظہار کرے تو یہ آنے والے ٹائم میں اپنے ایک بہتر محض اور معاشرہ قائم کرنے کی تاریخ ضرور ہوگی۔ تو اس لیے ہم اس پر کوتاہی جو کچھ ہم سے ممکن ہو، نماز پڑھنے کا اگر امکان ہے تو ٹھیک ہے، زیادہ ہو سکتے تو ٹھیک ہے، تہجد گزار ہے سو بڑھیا ہے، کم سے کم وہ کچھ بھی نہیں ہوئے آپ سے تو ہم اپنے اخلاق میں اور بہتری لائیں اور ابتری لائیں، اس کے ذریعے ہم جو ہے غیر مسلمین اور دیگر جو لوگ ہیں ان سب کے لیے اور وہ اپنانا اور اپنے طریق فالو کرنے کی اور ایک رہنمائی ہم سے انہیں مل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائیں۔
میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں، اور جمعہ میں ہر روز ایک واقعہ اور ان میں سے کچھ نکات ہے جو فکریات آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے تمام جو خدمات ہے مقبول عطا فرمائیں، نیک کرنے کو کرانے کو ہم سب کو توفیق نصیب عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔